جی بالکل، ایکسپریس ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں احتشام خان۔ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں دنیا کی بہترین اور نایاب نسل کا برفانی چیتا، اس کی موت واقع ہوئی ہے پہاڑوں میں، اور چونکہ کچھ عرصے پہلے وہاں پہ برف باری بھی ہوئی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ کافی ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ کچھ صارفین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سنو لیپرڈ کی موت گولی لگنے سے ہوئی ہے، ہنٹنگ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کچھ صارفین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مارا گیا ہے، لیکن ایکچول کہانی ہے کیا، حقیقت ہے کیا؟ ہمارے ساتھ چترال کے ڈی ایف او موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا۔ یہ بتائیں سر کہ جو سنو لیپرڈ ہے جس کی موت واقع ہوئے ہیں، ایکچول کہانی ہے کیا؟ دنیا کی نایاب نسل کا یہ چیتا تھا، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ 3 مہینے یا 4 مہینے پہلے یہ ادھر اسپاٹ ہوا تھا گرم چشمے کے سائٹ پہ، تو WWF سنو لیپرڈ فاؤنڈیشن اور ورلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے مل کے اس کی 4-5 ٹیمیں ہم نے بنائی تھی اس کی آبزرویشن کے لیے کہ کدھر کدھر ٹریک ہو رہا ہے، اور ہم نے جو لوکل کمیونٹی اس کے ساتھ ہم نے بہت زیادہ میٹنگس کی، تقریباً 8-7 میٹنگ میں نے خود میں اٹینڈ کی ہے لوگ کمیونٹی کے ساتھ۔ تو لوگ بہت پازیٹیو ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ سنو لیپرڈ 21 سال بعد نظر آئے اس علاقے میں، تو لوگ بہت پازیٹیو ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم نے جب دیکھا تھا کہ مطلب اس کی جو چال ڈالتی یا جو چلنے کا انداز تھا، اس سے لگ رہا تھا کہ یہ کافی ایجڈ ہیں۔ تو ابھی جب اس کی ڈیتھ کاز ہوئی تو اس فوراً جیسے مجھے اطلاع ملی تو فوراً ہم اسٹاف کو ہم نے ادھر ڈپیوٹ کیا، تو اس کے ڈیڈ باڈی کو جو ہم لائے پوسٹ مارٹم کے لیے۔ اس کے ایک تو اس کے دانتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے، وہ جیسے میں نے آپ کو تصویر میں بھی دکھایا کہ اس کی عمر کم از کم 12 سال سے اوپر اس کی عمر ہے، جو اس کے دانتوں سے اندازہ ہو رہا ہے۔ دوسرے جب اس کے ہم نے پوسٹ مارٹم رپورٹ بنائی تو اس میں نہ کوئی بلٹ انجری ہے، نہ کوئی اندرونی کوئی زخم ہے، کوئی اس طرح چیز ہمیں وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں نہیں آئی ہے، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ صاف لکھا گیا ہے کہ اس کی عمر جو ہے نا وہ 12 سال سے زیادہ تھی۔ اور یہ ایک اہم بات ہے کہ جو سنو لیپرڈ ہے اس کی عمر 12 سال 11 سال یا 13 سال 12 سال ہوتی ہے وائلڈ میں، اور زو میں ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے 18 سال سے لے کر 22 سال تک۔ تو ایک نیچرل کی وجہ سے اس کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ نیچرل ڈیتھ ہے، اس کی کوئی بلڈ کوئی اس طرح کوئی چیز وہ واقع پذیر اس طرح کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے۔ بالکل الطاف صاحب، یہ بھی بتائیں کہ جو سنو لیپرڈ فاؤنڈیشن ہے ورلڈ لیول پہ، وہ بھی خاص طور پر اس ریجن میں جو سنو لیپرڈ فاؤنڈیشن ہے وہ کام کر رہی ہے برفانی چیتوں کے تحفظ کے حوالے سے۔ چترال جو ہے کتنا قیمتی ہے، چترال کے پہاڑوں میں کوئی ایک تعداد ہے، سروے ہوا ہے کہ کتنی تعداد ہو سکتی ہے اس ریجن میں سنو لیپرڈس کی؟ جس طرح پہلے سال ہم نے کیمرہ ٹریپنگ کی تھی تو ہمارے پاس 28 سے لے کر 32 تک 28 سے لے کر 32 تک ہمارے پاس سنو لیپرڈ چترال میں واقع ہے۔ اور دوسرا، ہم لوکل کمیونٹی کو اس کے تھرو ہم کس طرح انوالو کرتے ہیں، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ہم ٹراپی ہنٹنگ کراتے ہیں۔ جو آئی بیکس ہے اس کا خوراک، سنو لیپرڈ کا خوراک کیا ہے؟ آئی بیکس ہے۔ جب ہم آئی بیکس کے ٹراپی ہنٹنگ کراتے ہیں تو لوکل کمیونٹیز جو ہے وہ اویئر ہو جاتی ہے، تو وہ آئی بیکس کا حفاظت کر دیتی ہے۔ جب وہ آئی بیکس کنزرویشن کرتی ہے تو خود بخود سنو لیپرڈ اس کے پیچھے آ جاتا ہے، تو ایک اسٹریٹجی ہے۔ دوسری اسٹریٹجی ہماری یہ ہے کہ جو ہم ویکسینیشن کرتے ہیں، تقریباً اس سال ہم نے اسی ویلی میں جہاں پہ یہ ہمیں ملا ہے، اس کی لاش ملی ہے سنو لیپرڈ کی، ہم نے تقریباً 2500 لائف اسٹاک ویکسینیشن ہم نے اس سال کی ہے۔ تقریباً 3 مہینے پہلے ہم نے 2500 لائف اسٹاک کو ہم نے ویکسینیٹ کیا ہوا ہے۔ تو اسی وائلڈ لائف کے تھرو ہم یہ پروگرام کرتے ہیں کہ بھائی جو لوکل کمیونٹیز کو ہم اپلفٹ کریں۔ جس طرح لاسپور میں ہمارا پروگرام چل رہا ہے، لاسپور میں، کہ ہم نے تقریباً ادھر 11 VCC ہم نے صرف سنو لیپرڈ کی کنزرویشن کے لیے بنائی ہے، اور اس کے ہر VCC سے ہم نے اس کو بولتے ہیں ولیج کنزرویشن کمیٹی، اس سے ہم نے ایک کمیونٹی واچر بھرتی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے پریڈیٹر پروف کورال بنائے ہوئے ہیں کہ کوئی ہیومن وائلڈ لائف کنفلکٹ نہ ہو، اور باقی وہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو مطلب یا زہر دیا ہوگا، اس لیے کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے جو انہوں نے جانور کو ہلاک کیے تھے پہلے، یہ 2-3 ہفتوں سے پہلے، تو ہم نے اس کو باقاعدہ کمپنسیٹ کر رہے تھے۔ اس کے لیے میں نے بھی دورہ کیا تھا، سنو لیپرڈ فاؤنڈیشن نے بھی دورہ کیا تھا، اور WWF کی ٹیم بھی اسلام آباد سے آئی تھی، اس کا پراپر انہوں نے دورہ کیا تھا اس علاقے کا، اور لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی تھی۔ وہ تصویر بھی میں آپ سے شیئر کروں گا، وہ ویڈیو بھی آپ سے میں شیئر کر لوں گا، کہ تو لوگ بڑے
पॉजिटिव थे और बड़े खुश थे कि स्नो लेपर्ड की वजह से हमारे जो फॉर लॉन्ग कम्युनिटीज उसको फ़ायदा हो रहा है। तो उनके लिए भी मेरे ख्याल में बदकिस्मती ये है कि वो एक चीज़ जो हमें 21 साल बाद नज़र आई है और वो मतलब उसकी नेचुरल डेथ हो गई, तो वो उस वजह से बड़े पॉजिटिव कि हम इसको कंजर्व करेंगे और इसकी वजह से हम हमारी जो लोकल कम्युनिटीज़ में वैक्सीनेशन होगी, लोकल भर्तियाँ होंगी स्नो लेपर्ड फाउंडेशन के थ्रू, तो वो उस वजह से हम इसकी कंजर्वेशन इस तरीक़ार से करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि रीफ चित्राल ने बताया कि जो स्नो लेपर्ड फाउंडेशन है वो भी इस पे काम कर रही है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा वो भी इस हवाले से काम कर रहा है, और यकीनी तौर पर जिस तरह चित्राल में मारखोर के हवाले से दुनिया में एक बड़ा नाम है मारखोर की प्रोडक्शन और उसकी कंजर्वेशन के हवाले से, तो इसी तरह जो स्नो लेपर्ड है वो चित्राल में उसके हवाले से भी काफ़ी बेहतर इक़दामात किए जा रहे हैं।